ایک بات اور سن لو ذرا، آخر میں کہتا چلو، اس کو بھی کام آ جائے گی۔ آج کل ٹرینڈ بن گیا، یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ فلاں عورت نے اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے قتل کر دیا، گردن کاٹ دی۔ کیوں جی؟ کیوں کاٹ دی؟ کہا صاحب وہ فلاں جگہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی کر دی، اسے وہ پسند نہیں تھا، پسند تو وہ تھا جو دوسرا تھا، وہ یار پسند تھا، لہذا یار کے ساتھ سازش کر کے اور اس ہونے والے شوہر کی گردن ہی کاٹ دی۔ صاحب لیجئے، اور کیا فائدہ ہوا؟ چلی گئی جیل میں۔ لیکن بہت سوار تھا نا اس جوان کے اوپر۔ اور ایک ٹرینڈ یہ بنتا جا رہا ہے، لڑکا اور لڑکی، خاص طور سے لڑکیاں بھی بہت آگے بڑھ رہی ہے، یہ جنہیں شرم و حیا کی پتلیاں کہا گیا ہے، جنہیں شرم و حیا کا استعارہ کہا گیا ہے۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا ان کی قبروں سے، تو اس حالت میں کھڑا کیا جائے گا کہ ننگا بدن ہوگا، کوئی تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ننگے پیر ہوں گے، پیروں میں چپل جوتے نہیں ہوں گے، اور جو ختنہ کی کھال کٹ گئی تھی وہ بھی وہیں لگی ہوئی ہوگی، ختنہ کی کھال بھی اس کو لگا کر کے اس طرح سے اٹھایا جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، سارے مرد اور ساری عورتیں قیامت کے دن بڑی بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جب وہ ننگے ہوں گے۔ بھئی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں عورتیں بھی ہوں اور سب کے کپڑے اتار دیے جائیں، سب ننگے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ، ساری کائنات کے مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا؟ بے حیائی کا منظر ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ کہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش پڑے گا۔ جب تک آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے اس وقت تک آدمی کامیاب نہیں ہے۔ وہ آدمی ناکام ہے جو آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہے جو آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کام میں لے لیجئے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ذمہ داری آپ پر یہ ڈالی گئی، مثال کے طور پر آپ کے یہاں فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، دعوت ہے، اور آپ نے ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو استقبال کرنا ہے آنے والوں کا، ایک کی ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کو کھانا پکوانا ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑے وہ چیزیں آپ کو مہیا کرانی ہے، ایک کی ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو یہ کھانا کھلوانا ہے، آپ تندہی کے ساتھ یہ کام کریں۔ معلوم ہوا استقبال کرنے والا اپنے گھر میں پڑا ہے، کھانا پکوانے والے کو کوئی احساس نہیں، وہ الگ مہمانداری میں چلا گیا، اور کھلانے والے کو کوئی احساس نہیں۔ آپ بتائیے سب کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور مالک کہے گا کہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، آپ لوگوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس لیے میری گھور بے عزتی ہو گئی اور میرا مکمل اعتبار سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ہیں اور اس وقت میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا ہو، تو دینی معاملات میں بھی اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ یہاں بھی ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ محرومی خدا کے یہاں پر جواب دہ ہونے کی صورت میں سامنے آئے گی۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے سوال بھی کرے گا، وہ ہم سے معلوم بھی کرے گا۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا، تم نے یہ زندگی کہاں گزاری ہے۔ اور میں عام طور سے ایک حدیث پاک کی یاد کراتا ہوں،
آپ یاد کریں، ایک ایک آدمی اس حدیث پاک کو یاد کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا قیامت کے دن جب آدمی خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا تو ایک قدم بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں یاد کر لیجئے آپ۔ یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے اس حدیث کے اندر۔ توجہ سے سنیں اور توجہ رہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جب لوگ حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ انہیں 5 باتیں نہ معلوم کر لی جائیں۔ پوچھا جائے گا ان سے، 5 سوالات کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور ہر ایک کو دینے ہوں گے۔ دنیا میں اگر پیپر لیک ہو جائے تو مسئلہ ختم، سال برباد ہو گیا۔ نہ جانے ان 10 سالوں میں 11-12 سالوں میں کتنی بار پیپر لیک ہوئے اور وہ سال ان بچوں کا برباد ہوا، امتحان نہیں ہوا، ایگزام نہیں ہوا، اور وہ بچے جو سنہرے خواب سجائے ہوئے تھے وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے۔ حکومت نے کہا پیپر لیک ہو گیا اس لیے اب امتحان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگوں نے محنت کی تھی وہ سب برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیپر لیک ہی نہیں، سوال آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہوئے نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہارے پیپر لیک ہو جائیں تو ایگزام کینسل، کہہ لگے نہیں پیپر لیک ہو گئے، اب تو سوال آؤٹ ہو گئے، نہیں امتحان نہیں ہوگا، اب تو لوگ نقل کر لیں گے، اب تو لوگ جواب ٹھیک دے دیں گے، اب تو سب کو پاس کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے لوگ تو یہ کرتے ہیں الٹا، اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے قیامت کے دن ہونے والے سوالات کو آؤٹ کر دیا جائے اور ساری دنیا کو اس بات کے اوپر مطلع کر دیا جائے کہ لوگوں یہ سوال قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے، جوابات کی تیاری تم کرو تاکہ قیامت کے دن ہونے والے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہو جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال آؤٹ کرا دیے گئے اور کہا تیاری کرو، اور جب قیامت میں سوال ہوں گے ان کا جواب دے دینا۔ تو کتنا فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی امتحان ہوگا، سوال ہوں گے، جواب دینا ہوگا، جواب دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ 5 سوال ہوں گے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یاد کر لو۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سوالوں کو یاد کریں اور رٹیں اور ان کے جواب تیار کریں تاکہ جب اللہ ہم سے پوچھے ہم اس وقت میں شرمندہ نہ ہوں اور ان جوابات کو پیش کر سکیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ توجہ ہے، یاد کر لیں گے؟ ہاں کرو یا نہ کرو بولو۔ وہ چل دیا جو وہ قیادت کرے گا، اٹھ کے بیچ میں سے گیا جو ان سے، اب کہ جون سا اٹھے گا خیر نہیں اس کی، میں پکڑوا لوں گا اسی کو۔ جتنے اٹھنے تھے اٹھ گئے، ابھی 2 ایک ادھر ایک ادھر، 2 حوالے پڑے اور جتنے چھٹنے سے جو چھٹ گئے، جیسے آندھی چلتی ہے نا اور جو پتے ٹوٹنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پکے پتے باقی رہ جاتے ہیں، یہ سب پکے پتے رہ گئے۔
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी को किन चीजों में खत्म किया है। क्या सवाल समझ गए? क्या है सवाल? बोलते रहो, याद कर लो। अरे भाई बताओ, पहला सवाल जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, आदमी की उम्र के बारे में, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि जिंदगी को किन चीजों में खर्च किया है। 100 रुपये अगर हमने आपको दुकान पे जाके दे के भेजा, हमें सवाल का हक है कि नहीं कि 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए, ये सामान कितने का आया, कितने का आया, कितने का आया, है नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी के बारे में फरमाया, ये सारी जिंदगी मेरे तेरे बाप की नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल का दिया हुआ अतिया है। पैदा उसने किया है और थाम वो रहा है, खिलाता वो है, पिलाता वो है, जिलाता वो है। आंखों में देखने की क़ुव्वत, हाथों में पकड़ने की ताकत, पैरों में चलने की ताकत, हर ताकत देने वाला खुदा है। इसलिए सारी जिंदगी खुदा ने दी है, इसलिए जिंदगी के बारे में पूछेगा, ये जिंदगी कहां खपाई, ये जिंदगी कहां लगाई, ये जिंदगी कहां गंवाई। जब जिंदगी के बारे में सवाल होगा तो जवाब देना पड़ेगा। अब अगर हमने तैयारी कर रखी होगी तो जवाब आसान है, और अगर तैयारी नहीं होगी तो वहीं फंस जाएंगे। आपसे मैं अगर पूछूं कि 10 साल पीछे तक का हिसाब दो, आप कहां गए, कहां गए, किस किस से आपने मुआमला किया, कितनी देर कहां रहे। 10 साल की जिंदगी का हिसाब नहीं दिया जा सकता है, बल्कि 10 दिन की जिंदगी का हिसाब भी मुकम्मल तौर से नहीं दिया जा सकता कि जब से जागे और जब तक सोए कितने लोगों से आपने बात की, कैसी कैसी बात की, और कितनी कितनी देर बात की, क्या क्या बातें की। नहीं, मुश्किल हो जाता है। यहां अगर आपको सवाल का जवाब देना आसान बनाना है, उसका एक ही तरीका है, और वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि रात क्या सोने वाला जब सुबह को उठे और दिन भर वो लोगों के साथ मुआमलात करे, दिन भर वो अपना वक्त गुजारे, तो सोते वक्त में पूरे दिन की हिस्ट्री सामने लाए कि मैंने सोकर उठने के बाद से लेकर और अब सोने के टाइम तक किन किन लोगों से मुआमला किया, और कहां मैंने गलती की और कहां मैंने ठीक काम किया। जहां ठीक काम किया अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जहां गलती की है उसकी तलाफी करने की कोशिश करे। अगर किसी के साथ कोई गलत मामला हो गया, लेन देन में कोई गलती हो गई, उसकी तलाफी करे। अगर किसी की शान में गुस्ताखी हो गई, उससे माजरत खाही करे। शाम को अपने दिन का हिसाब कर ले। इस तरह अगर रोजाना हमें हिसाब करने की आदत हो गई तो सारी जिंदगी का हिसाब आईने की तरह होगा, और कयामत के दिन हमें रुस्वा नहीं होना होगा, क्योंकि हमने हर दिन का हिसाब कुरान और हदीस की रोशनी में कर लिया है। आया है नहीं सामने? अरे समझ में आया ही नहीं भाई? रोजाना अगर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा जाए शाम के टाइम, और कोई मुश्किल नहीं है, शाम को सोते वक्त में आदमी गौर करे। जिस तरह दुकानदार शाम के वक्त में अपना गल्ला निकालता है, गिनता है कितने रुपए की आज फरोख्तगी हुई है और इसमें बचत कितनी है और कितना खर्च है और कितना, शाम को हिसाब करते हो कि नहीं करते? आड़ती आड़त पे अपना काम करने के बाद हिसाब करता कि नहीं करता, आज कितना बिक गया। सारे दिन का शाम के वक्त में हिसाब किया जाए, अगर कर लिया गया, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी का हिसाब आसान हो गया। लेकिन फुर्सत तो नहीं मिलती ना। कोशिश की जाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद अपने मामूल में तब्दीली लाएंगे और इंशाअल्लाह शाम के वक्त में अपनी जिंदगी का हिसाब किया करेंगे।
بہت آسان ہو جائے گا، جان بچ جائے گی، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ فرشتوں کی چاروں طرف جب عدالت لگتی ہے نا تو پولیس بھی رہتی ہے وہاں پر، تاکہ جج جو حکم کرے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی تو فرشتے رہیں گے، فوج، اللہ کی فوج، کہ کیا خدا کا حکم ہو اور فوراً ہم تعمیل کریں، فوراً پکڑ کے اس کو، اور اگر جنت کی بات آئے تو جنت کی طرف، اور جہنم کی بات آئے تو جہنم کی طرف، وہاں کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو پہلے سوال کا جواب تیار کرے، سوال عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کہاں کہاں خرچ کی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا بھائی؟ یاد کر لیو، ابھی دوسرا سوال میں نے ذکر کیا، ہمارے حضرت قاری عبید الرحمن صاحب تشریف لے آئے، اور اب انشاءاللہ اپنی اپنی جیبوں پہ ہاتھ لگا کے بیٹھی ہو، اپنی جیبوں کو کنٹرول میں کر لیو۔ اچھا، تو بات کیا چل رہی تھی؟ پہلا سوال زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کہاں خرچ کی ہے، تو دوسرے سوال پہ آ جائیے، یہ تو یاد ہو گیا نا، بتا دو گے دوسروں کو بھی؟ اگر جماعت میں 3 دن کی جاؤ گے تو تقریر کر دو گے آپ بھی، سمجھا دیو۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن چیزوں میں آزمائی ہے۔ یہ تو تھا پوری زندگی کا، اور اب آیا اس میں خاص زمانہ جوانی کا ہوتا ہے۔ فرمایا جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں کہاں آزمائی ہے۔ جی ہاں، جوان ہونے کے بعد آدمی بائک بھی بڑی ٹیڑھی ٹیڑھی چلاتا ہے، خود مرے یا نہ مرے پر دوسرے کا دل دہل جاتا ہے کہ وہ بچ کے بال بال بچے۔ ایک وہاں ہم پسونڈے سے ادھر کو آ رہے تھے غازی آباد کی طرف کو، ایک لڑکا جو تھا وہ اسی طرح سے چلا رہا تھا جیسے سانپ جا رہا ہو۔ ایک دوسری بائک والے نے اس کو اشارہ دیا اور اسے سمجھایا چلتے چلتے کہ بیٹے ایسے نہ چلو، تو اس نے اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھے بیٹھے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ کو تیرا کیا فرق پڑ رہا، میں چلا رہا ہوں، تیرے پہ کیا زور پڑ رہا، تو کیوں جل رہا؟ یہ کو بھیا کسی کا لگ جائے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ یہ کو جب لگو گا جب کہیے، تیرا کوئی لگ گیا ہمیں؟ ارے بھائی جب لگے گا جب کہیے، جب تو کہنے کا موقع ہی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن چیزوں میں آزمائی ہے۔ او جوانوں، یہ بوڑھے ہو لیے، ہر بوڑھا جوان ہوتا ہے لیکن ہر جوان کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ہر بوڑھا جوان ہوتا ہے، پہلے جوان تھا تبھی تو بوڑھا ہوا، لیکن ہر جوان کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جوانوں سمجھ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے جوانی کو کہاں آزمایا، کہاں لگایا۔ جوانوں، آج ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر جو ہماری جوانی کٹ رہی ہے اور جو ہماری جوانی کا قیمتی حصہ ضائع ہو رہا ہے، وہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہ آپ بھی سب جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جوان بیٹھا ہے بس نالی کے کنارے، اور وہ جو دروازے پہ چڑھنے کی پیڑی ہوتی ہے نا، بس اس پہ بیٹھ گیا باہر نکل کے۔ پڑھا لکھا جوان ہے، ارے 12ویں کر رہا ہے، انٹر کر رہا ہے، ڈگری کر رہا ہے، اور اس بے وقوف کو دیکھو کہ موبائل کے چکر میں کہاں بیٹھا موبائل چلا رہا۔ تیرے پڑھنے کا ٹائم ہے، تیری ترقی کا ٹائم ہے، تو اپنی جوانی پہ ترس کھا۔ تو پب جی دیکھ رہا ہے، فری فائر دیکھ رہا ہے، تیرا یہ کام نہیں ہے۔ بیٹھا ہے وہ بھی اپنا اسی میں لگا، یہ بھی اسی میں لگا، یہ بھی اسی میں لگا۔ کیا مطلب ہے، کیا مصیبت آ گئی ان جوانوں کے اوپر کہ بڑے بڑے موبائل، ماں باپ کو مجبور کر دیا۔ ایگزام میں اگر پاس ہو گیا، 12ویں میں اگر انٹر میں پاس ہو گیا، ہائی اسکول میں پاس ہو گیا، مجھے موبائل دینا پڑے گا ورنہ آگے نہیں پڑھوں گا۔ بھائی کون سا موبائل لے گا؟ ایپل کا موبائل لوں گا، یا میں مثال کے طور پر بڑا فلاں موبائل لوں گا۔
माँ बाप के हालात तो देखो कि क्या वो एप्पल का मोबाइल दिलवाने की हैसियत में है या नहीं है। ये कौन सी धमकी है? ज्यादा से ज्यादा मां बाप को यह एहसास रहेगा कि मेरा बेटा पढ़ा नहीं है, मगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तबाही आएगी वो तबाही तुम खुद भुगतोगे, तुम्हारे मां बाप नहीं भुगतेंगे। मां बाप को कौन सी धमकी दी जा रही है? मां बाप को क्यों दबाया जा रहा है? मोबाइल दिलवाया। एक साहिब ने अपने बाप को धमकी दी, मैंने ये पढ़ लूंगा तो मुझे इनोवा गाड़ी खरीदवाओगे तो पढ़ूं वरना नहीं पढ़ूंगा। बाप ने कहा जोड़ता हूं तेरे सामने, तो पढ़ ले, तुझे इनोवा गाड़ी दिलवा दूंगा। आखिर पढ़ने के बाद जो उसने कहा वो कोर्स करने के बाद इनोवा गाड़ी खरीदवाई। ये मेरे सामने की मिसाल है। ये बदमाशियां कैसी दिखाई जा रही है मां बाप को। नौजवानों, खुदा के यहां जिंदगी का जवाब देना होगा और बताना होगा कि जवानी हमने कहां कहां आजमाई है। जिन मां बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है, हुआ करने की इजाजत नहीं है, उन मां बाप को धमकियां दी जा रही हैं, उनके सामने खड़े होकर के अकड़ा जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है अपने मुतालबात पूरे करने पर। कैसा जवान है? अल्लाह ताला इस जवानी को पसंद नहीं करता है। अल्लाह की लानत बरसती है उस नौजवान के ऊपर जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, और जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया उसे जन्नत की महक भी नहीं लगेगी। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है। समझ लेना खूब अच्छी तरह से, आप जवान हो गए, एहसास करो और अपने आप को और अपनी जिंदगी को बहुत कीमती बनाने की कोशिश करो। तालीम में खर्च करो, इस जिंदगी को तरक्की में खर्च करो, इस जिंदगी को काबिल बनने में खर्च करो, इस जिंदगी को वाहियात में खर्च ना करो, तबाहियों में खर्च ना करो, बर्बादियों में खर्च ना करो, दोस्तों के साथ दोस्ती गांठने में खर्च ना करो, होटल बाजियों में खर्च ना करो और गुटखा बाजियों में खर्च ना करो, बीड़ी खोरी और सिगरेट नोशी में खर्च ना करो। यह जिंदगी बहुत कीमती चीज है। इस जिंदगी को कीमती बनाने की कोशिश करो। नौजवानों से पूछा जाएगा तुमने जवानी को कहां लगाया है। अब जवानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्लाह के सामने जवाब को तैयार करने की कोशिश करें। बड़ी अजीब बात है, एक बात और सुन लो जरा, आखिर में कहता चलूं, इसको भी काम आ जाएगी। आजकल ट्रेंड बन गया है, ये मामूल बनता जा रहा है। एक तो ये कि फलां औरत ने अपने शोहर को अपने आशिक के साथ मिलकर के कत्ल कर दिया, गर्दन काट दी। क्यों जी, क्यों काट दी? कहा साहब वो फला जगह शादी करना ही नहीं चाहती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। उसे वो पसंद नहीं था, पसंद तो वो था जो दूसरा था, वो यार पसंद था, लिहाजा यार के साथ साजिश करके और इस होने वाले शोहर की गर्दनी काट दी। साहब लीजिए, और क्या फायदा हुआ? चली गई जेल में। लेकिन बहुत सवार था ना उस जवान के ऊपर। और एक ट्रेंड ये बनता जा रहा है, लड़का और लड़की, खास तौर से लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही है, ये जिन्हें शर्मो हया की पुतलियां कहा गया है, जिन्हें शर्मो हया का इस्तिआरा कहा गया है। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया था, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरलन, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब इंसानों को खड़ा किया जाएगा उनकी कब्रों से, तो इस हालत में खड़ा किया जाएगा कि नंगा बदन होगा, कोई तन पे कपड़ा नहीं होगा, और नंगे पैर होंगे, पैरों में चप्पल जूते नहीं होंगे, और जो खतना की खाल कट गई थी वो भी वहीं लगी हुई होगी। खतना की खाल भी उसको लगा करके इस तरह से उठाया जाएगा जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था। आ गया समझ में? तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, सारे मर्द और सारी औरतें
قیامت کے دن بڑی بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جب وہ ننگے ہوں گے. بھائی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, یہاں عورتیں بھی ہوں اور سب کے کپڑے اتار دیے جائیں, سب ننگے ہو جائیں, تو ایک دوسرے کی طرف نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا حضرت عائشہ نے, یا رسول اللہ, ساری کائنات کے مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا؟ بے حیائی کا منظر ہوگا. آقا نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ, الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, معاملہ اتنا سنگین ہوگا, اتنا خوفناک ہوگا, اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ کہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش پڑے گا. یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بتانا یہ تھا